اپنے دور کے بعد وہ بعد میں ایک سیاستدان بن گئے۔ آغا محمد یحییٰ خان 4 فروری 1917 میں چکوال میں پیدا ہوئے اور 10 اگست 1980 میں راولپنڈی میں وفات پائی۔ ری 9 دسمبر 1893 میں پیدا ہوئے اور 2 فروری 1974 میں ان کی وفات ہوئی۔ پہلی اور دوسری عالمی جنگوں میں ایک برطانوی ہندوستانی فوج کے افسر تھے۔ اس کی آزادی کے بعد وہ پاکستان آرمی کے پہلے کمانڈر چیف 15 اگست 1947 کو مقرر ہوئے اور 10 فروری 1948 تک تھے۔ اس سے پہلے وہ 1946 اور 1947 میں جنرل آفیسر کمانڈنگ ان چیف شمالی کمان ہندوستان کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ جنرل سر ڈگلس ڈیوڈ گریسی یہ 3 ستمبر 1894 میں پیدا ہوئے اور 5 جون 1964 میں ان کی وفات ہوئی۔ ایک برطانوی ہندوستانی فوج کے افسر تھے جس نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم دونوں میں لڑا۔ انہوں نے فرانسیسی انڈو چائنا میں بھی جنگ لڑی اور پاکستانی آرمی کے دوسرے کمانڈر ان چیف تھے۔ گریسی نے 11 فروری 1948 سے 16 جنوری 1951 کو اپنی ریٹائرمنٹ تک اس مؤخر ذکر عہدے پر فائز رہے۔ محمد ایوب 14 مئی 1907 میں پیدا ہوئے، 19 اپریل 1974 میں ان کی وفات ہوئی۔ پاکستان کے دوسرے صدر تھے۔ وہ ایک فوجی جنرل تھے جنہوں نے 1958 میں ایک بغاوت کے ذریعے اسکندر مرزا سے صدارت کا عہدہ چھین لیا تھا۔ یہ ملکی تاریخ کی پہلی کامیاب بغاوت تھی۔ مقبول مظاہروں اور مزدوروں کی ہڑتالیں جن کی حمایت مشرقی پاکستان میں احتجاجی مظاہروں کی وجہ سے بالآخر 1969 میں ان کے جبری استعفیٰ پر منتج ہوئی۔ ان کے دور صدارت میں مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان اختلافات بہت زیادہ بڑھ گئے جو بالآخر مشرقی پاکستان کی آزادی پر منتج ہوئے۔ جنرل محمد موسیٰ خان 20 اکتوبر 1908 میں کوئٹہ میں پیدا ہوئے، 12 مارچ 1991 میں کوئٹہ میں ہی انہوں نے وفات پائی۔ پاکستان آرمی کے ایک سینئر جنرل تھے جنہوں نے صدر ایوب خان کے دور میں 1958 سے 1966 تک پاکستان آرمی کے چوتھے کمانڈر ان چیف کے طور پر خدمات انجام دیں۔ فوج کے CNC کے طور پر اپنے دور کے بعد وہ بعد میں ایک سیاستدان بن گئے۔ آغا محمد یحییٰ خان 4 فروری 1917 میں چکوال میں پیدا ہوئے اور 10 اگست 1980 میں راولپنڈی میں وفات پائی۔ یحییٰ خان ایک پاکستانی فوجی جنرل تھے جنہوں نے اپنے پیشرو ایوب کے بعد پاکستان کے تیسرے صدر اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پر خدمات سر انجام دیں۔ جنرل گل حسن خان 1921 میں کوئٹہ میں پیدا ہوئے اور 10 اکتوبر 1999 میں ان کی وفات ہوئی۔ پاکستانی آرمی کے ایک سینئر جنرل تھے جنہوں نے چھٹے اور آخری کمانڈر ان چیف کے طور پر اپنی خدمات پر انجام دیں۔ جنرل ٹکا خان 10 فروری 1915 میں پیدا ہوئے اور 28 مارچ 2002 میں ان کی وفات ہوئی۔ پاکستان آرمی کے ایک جنرل تھے جو 3 مارچ 1972 سے 6 مارچ 1972 کو ریٹائر ہونے تک آرمی سٹاف کے پہلے سربراہ تھے۔ یحییٰ خان کے ساتھ انہیں 1971 بنگلہ دیش کی نسل کشی کا ایک اہم معمار سمجھا جاتا ہے جس کی وجہ سے آزاد محققین کے مطابق 3 لاکھ سے 5 لاکھ لوگوں کی موت ہوئی تھی۔ جنرل محمد ضیاء الحق 12 اگست 1924 میں جلندھر انڈیا میں پیدا ہوئے اور 17 اگست 1988 میں بہاولپور میں وفات پائی۔ پاکستانی 4 ستارہ جنرل اور سیاستدان تھے جو 1977 میں بغاوت اور مارشل لا کے اعلان کے بعد پاکستان کے چھٹے صدر بنے تھے۔ 1988 میں ہوائی جہاز کے حادثے میں ان کی موت ہوئی۔ جنرل مرزا اسلم بیگ 2 اگست 1931 میں ان کی پیدائش ہوئی جسے M.A. بیگ بھی کہا جاتا ہے، ایک پاکستانی فوج کے افسر تھے جنہوں نے 1988 سے تیسرے چیف آف آرمی سٹاف کے طور پر خدمات انجام دی۔ 1991 میں ان کی ریٹائرمنٹ تک ان کی بطور چیف آف آرمی سٹاف تقرری اس وقت ہوئی جب ان کے پیشرو صدر جنرل ضیاء الحق 17 اگست 1988 کو ہوائی حادثے میں انتقال کر گئے۔ جنرل آصف نواز جنجواب 3 جنوری 1937 میں ان کی پیدائش ہوئی، 8 جنوری 1993 میں ان کی وفات ہوئی۔ پاکستانی آرمی کے سینئر افسر تھے جنہوں نے چوتھے چیف آف آرمی سٹاف کے طور پر خدمات انجام دی۔ 16 اگست 1991 سے آرسینک زہر سے ان کی موت ہوئی۔ اس کے خاندان نے اس کے برش سے بالوں کا پرائیویٹ ٹیسٹ کروایا جو ریاستہائے متحدہ میں کیا گیا تھا۔ ٹیسٹ میں آرسینک کی اعلیٰ سطح درج کی گئی۔ نتیجے کے طور پر اس کی لاش کو نکالا گیا اور فرانسیسی، برطانوی اور امریکی ڈاکٹروں نے ذریعہ پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ موت کی وجہ ہارٹ اٹیک کے طور پر طے کی گئی تھی۔
جو کہ سنکھیا کی کم یا ہلکی سطح کی نمائش کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ بے نظیر بھٹو کا بھی یہ ماننا تھا کہ انہیں سیاسی مخالفین نے قتل کروایا ہے۔ جنرل عبدالوحید کاکڑ 23 مارچ 1937 میں ان کی پیدائش ہوئی پاکستانی فوج کے ایک سینئر افسر تھے جنہوں نے آرمی سٹاف کے 5ویں چیف کے طور پر خدمات انجام دیں، جنہیں وزیر اعظم نواز شریف نے مقرر کیا تھا۔ 12 جنوری 1993 کو اپنے پیشرو آصف نواز جنجوعہ کی وفات پر وہ 12 جنوری 1996 کو ریٹائر ہونے تک اپنے عہدے پر فائز رہے۔ جنرل جہانگیر کرامت 20 فروری 1941 میں پیدا ہوئے، سب سے زیادہ مشہور جموں کشمیر پاکستان آرمی کے ایک سینئر افسر تھے جنہوں نے 12 سے پاکستان آرمی کے 6ویں چیف آف آرمی سٹاف کے طور پر خدمات انجام دیں۔ جنوری 1996 سے 6 اکتوبر 1998 سفارتکار، عوامی دانشور اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس کے سابق پروفیسر کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔ انہوں نے 1997 سے 1998 تک جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے 9ویں چیئرمین کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔ جنرل پرویز مشرف 11 اگست 1943 میں پیدا ہوئے ایک سابق پاکستانی سیاستدان اور پاکستانی فوج کے 4 اسٹار جنرل ہیں جو پاکستان کے 10ویں صدر بنے۔ 1999 میں وفاقی حکومت کا کامیاب فوجی قبضہ۔ انہوں نے 1998 سے 2001 تک 10ویں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور 1998 سے 2007 تک 7ویں چیف آف آرمی سٹاف کے طور پر خدمات انجام دی۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی 20 اپریل 1952 میں پیدا ہوئے، پاکستان آرمی کے ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل تھے جنہوں نے 8ویں چیف کے طور پر خدمات انجام دی۔ آرمی سٹاف کی تقرری 29 نومبر 2007 کو ان کے پیش رو پرویز مشرف کے فوجی سروس سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد کی گئی اور 29 نومبر 2013 تک وہ اس عہدے پر فائز رہے۔ جنرل راحیل شریف 16 جون 1956 میں کوئٹہ میں پیدا ہوئے، پاکستان آرمی کے ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار آرمی جنرل ہیں جنہوں نے 29 نومبر 2013 سے 9ویں چیف آف آرمی سٹاف کے طور پر خدمات سر انجام دی۔ 29 نومبر 2016 پاکستان کے آرمی چیف کی حیثیت سے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں اسلامی ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کولیشن کا کمانڈر ان چیف مقرر کیا گیا، جو 41 مسلم ممالک کے اتحاد کا صدر کا دفتر ریاض سعودی عرب میں ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ 11 نومبر 1960 میں پیدا ہوئے، پاکستانی فوج کے ایک ریٹائرڈ جنرل ہیں جنہوں نے 29 نومبر 2016 سے 29 نومبر تک پاکستان کے 10ویں چیف آف آرمی سٹاف کے طور پر خدمات سر انجام دیں۔ 2018 میں وہ فوربس کی دنیا کے طاقتور ترین لوگوں کی فہرست میں 68ویں نمبر پر تھے۔ جنرل عاصم منیر ایک پاکستانی 4 اسٹار رینک کے جنرل اور موجودہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں۔ آرمی چیف کے عہدے پر فائز ہونے سے پہلے وہ GHQ میں بطور کوارٹر ماسٹر جنرل کمانڈ کر رہے تھے۔ انہوں نے 17 جون 2019 سے 6 اکتوبر 2021 تک گجرانوالہ میں XXX پاکستان کی کمانڈ کی۔ انہوں نے 16 جون 2019 کو لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے ساتھ تبدیل ہونے تک ISI کے 23ویں ڈائریکٹر جنرل کے طور پر خدمات انجام دی۔ وہ اعزاز کی تلوار کے حامل بھی ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے انہیں 24 نومبر 2022 کو 3 سال کی مدت کے لیے 17ویں چیف آرمی سٹاف کے طور پر اعلان کیا۔